اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الوصایا، حدیث نمبر 2772، اردو ترجمہ۔ وقف کی سند کیوں کر لکھی جائے؟ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے خیبر میں ایک زمین ملی جس کا نام سمق تھا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے بارے میں مجھے مشورہ دیتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں روک رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ یعنی وقف کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ وراثت میں کسی کو ملے، اور فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد کرانے، اللہ کے راستے کے مجاہدوں، مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ جو شخص بھی اس کا متولی ہو، اگر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بشرط یہ کہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 2773، اردو ترجمہ۔ مالدار اور محتاج اور مہمان سب پر وقف کر سکتا ہے۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں ایک جائیداد ملی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق خبر دی۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ آپ نے فقراء، مساکین، رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے اسے صدقہ کر دیا۔ حدیث نمبر 2774، اردو ترجمہ۔ مسجد کے لیے زمین کا وقف کرنا۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد عبد الوارث سے سنا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنانے کے لیے حکم دیا اور فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی مجھ سے قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حدیث نمبر 2775، اردو ترجمہ۔ جانور اور گھوڑے کو اور سامان اور سونا اور چاندی وقف کرنا۔ ظہیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا تھا جس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں وقف کر دیے اور انہیں اپنے ایک تاجر غلام کو دے دیا تھا کہ اس کا کاروبار کرے، اور اس سے نفع کو وہ شخص محتاجوں اور ناطے والوں کو لیے صدقہ کیا۔ کیا وہ شخص ان اشرفیوں کے نفع میں سے کچھ کھا سکتا ہے؟ اس نے اس نفع کو محتاج پر صدقہ نہ کیا ہو، جب بھی اس میں سے کھا نہیں سکتا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن قطعان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک آدمی کو دے دیا۔ یہ گھوڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اس لیے کہ آپ جہاد میں کسی کو اس پر سوار کریں۔
پھر عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ گھوڑا ملا تھا وہ اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز اسے نہ خرید، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لے۔ حدیث نمبر 2776، اردو ترجمہ۔ وقف کی جائیداد کا اہتمام کرنے والا اپنا خرچ اس میں سے لے سکتا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے وارث ہیں وہ روپیہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں، وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائیداد کا اہتمام کرنے والے کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 2777، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے، پر وہ دولت نہ جوڑے۔ حدیث نمبر 2778، اردو ترجمہ۔ کسی نے کوئی کنواں وقف کیا اور اپنے لیے بھی اس میں سے عام مسلمانوں کی طرح پانی لینے کی شرط لگائی، یا زمین وقف کی اور دوسروں کی طرح خود بھی اس سے فائدہ لینے کی شرط کر لی تو یہ بھی درست ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک گھر وقف کیا تھا مدینے میں، جب بھی مدینے آتے اس گھر میں قیام کیا کرتے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا اور اپنی ایک مطلقہ لڑکی سے فرمایا تھا کہ وہ اس میں قیام کرے، لیکن اس گھر کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ اس میں کوئی دوسرا نقصان کرے، اور جو خاندان والی بیٹی ہوتی اس کو وہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کے وقف کردہ گھر میں رہنے کا حصہ اپنی محتاج اولاد کو دے دیا تھا۔ عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں ابو عبد الرحمن نے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محاصرے میں لیے گئے تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے قسمیہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے روما کو کھو دے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جیش اسرا غزوہ تبوک پر جانے والے لشکر کو جو شخص ساز و سامان سے لیس کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اسے مصلح کیا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا منتظم اگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے کہ منتظم خود واقف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 2779، اگر وقف کرنے والا یوں کہے کہ اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے تو وقف درست ہو جائے گا۔ ہم سے مزدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو تیاح نے
اور ان سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنو نجار، تم اپنے باغ کی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوصایا کی حدیث نمبر 2772 سے 2779 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔